بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سب سے پہلے آپ کو میں تازہ ترین جو آج واقعہ ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا یہ، اور وہاں پر جب بشریٰ بی بی صاحبہ آئیں، اپنی گاڑی میں تھیں، تو چند لوگ نامعلوم وہاں پہ اکٹھے ہوئے، جو نعرے لگا رہے تھے کہ کالا جادو نامنظور، عدت نکاح نامنظور، ہر شے نامنظور، اور بشریٰ بی بی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی کے ساتھ وہ نزدیک بھی آئے، لیکن سیکورٹی والوں نے ان کو ہٹایا، پھر گاڑی اندر چلی گئی۔ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے یہ نہیں پتہ چل سکا، نہ انہوں نے کوئی اپنی آئیڈینٹی شو کی۔ وہ وہاں پر موجود رہے، اور پھر جب بشریٰ بی بی کی گاڑی باہر آئی، کیونکہ آج وہاں پر اڈیالہ جیل میں جو القادر ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے سماعت تھی، اور بشریٰ بی بی صاحبہ اس کے لیے آئی تھیں۔ عمران خان صاحب کی تو اس کیس میں آج جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا گیا، اور ان کو جوڈیشل میں بھیج دیا گیا ہے، تو وہ وہیں پر اب اڈیالہ جیل میں جوڈیشل لاک اپ میں ہیں، اور اس کا فائدہ صرف یہ انہیں ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں وہ اپنی ضمانت کی درخواست فائل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر دوبارہ اب اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ جب بشریٰ بی بی اندر گئیں تو نعرے بازی کی ان لوگوں نے، جو وکیل تھے بشریٰ بی بی کے ساتھ، انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر جب گاڑی بشریٰ بی بی کی باہر آئی تو ان لوگوں کی تعداد میں تھوڑا اضافہ ہو چکا تھا، وہ کوئی 10-12 کے قریب ہو گئے تھے۔ جب آئیں تھیں تو وہ 4-5 لوگ تھے، تو انہوں نے پھر گاڑی کو روکنے کی بھی کوشش کی، اور وہی انہوں نے نعرے لگائے جس میں جو یہ معاملہ چل رہا ہے، ان کا خاور مانیکا کے انٹرویو سے جو چیز شروع ہوئی کہ کیا وہ عدت میں جو نکاح ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور ایک قدرت اللہ صاحب جو ہیں میجسٹریٹ جوڈیشل، ان کی عدالت میں مقدمہ بھی ہے، خاور مانیکا 164 کا تحت وہاں پر اپنا بیان بھی سبمٹ کر چکے ہیں۔ اب مزید جو گواہیاں ہیں وہ آج غالباً وہ شیڈیول ہیں، آج اور کل، تو یہ وہ مقدمہ بھی بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا کمپلیننٹ محمد حنیف، اس نے اپنی جو درخواست ہے وہ واپس لے لی تھی، اور اس میں مفتی سعید جنہوں نے عمران خان کا نکاح پڑھایا تھا، اون چودھری جو پہلے عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے، اور ایک لطیف وہ جو بتایا جا رہا ہے نوکر، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس نے خاور مانیکا صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کے گھر سے نکالا تھا۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو ان کے اب بیان جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی گاڑی جب اندر آئی ہے تب اس پر حملہ، اور جب وہ گئی ہیں واپس تو پھر ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش، ان کے اوپر وہ چڑھ دوڑے وہ لوگ، سب کچھ یہ وہاں پر جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو کیا ہے، کیمرہ میں ان مناظر کو انہوں نے محفوظ کیا ہے جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ وہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جو بنیاد بنا کر جو عمران خان صاحب کی پروڈکشن کے آرڈر ہیں، کل یہ جو سائفر کیس میں جناب ابو الحسنات ذوالقرنین جو خصوصی جج ہیں ان کی عدالت میں، ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ انہیں اس بنا پر پیش نہ کرے۔ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں یہ اس طرح کے نعرے بازی، اور یہ تو ہو سکتا ہے اس میں وہ عمران خان صاحب کو پیش نہ کریں۔ لیکن ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ فرد جرم اس وقت تک عائد نہیں ہو سکتی جب تک ایکیوز جو ہے وہ سامنے عدالت میں اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے موجود نہ ہو۔ اسی بیچوں بیچ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بڑا امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی ان سے سوال کیا گیا، کیونکہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ اگر عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ آئیں، ان کو ویلکم کریں عمران خان صاحب کو۔ تو اگر وہ ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ لا انفورسمنٹ جو ہے، اگر ان کے ساتھ کچھ کسی کا اڈا پھڈا ہو جاتا ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، کیونکہ اگر کہیں پر ایک چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہو گیا کلیش کا، تو اس کی وہ بنیاد بنا کر جو انتظامیہ ہے وہ جیل ٹرائل کے لیے موو کر سکتی ہے، اور جج صاحب بھی اس قسم کا فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جو سائفر کیس ہے اس کا ٹرائل جیل میں ہو بیکاز آف دا سیکورٹی ریزنز۔ تو اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کے لباس میں، یعنی ان کے بھیس میں، پی ٹی آئی کارکنوں کے بھیس میں اگر پی ایم ایل این یا کسی اور سیاسی جماعت کے یا کسی اور گروپ کے لوگ آ جاتے ہیں اور پولیس سے پھڈا کرتے ہیں تو اس کا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر آئے گا، اور اس کی بنیاد پر جو سائفر ٹرائل ہے وہ پھر جیل میں نہیں ہو سکے گا، یعنی وہ پھر جیل میں ہوگا، باہر نہیں ہو سکے گا۔ ایک تو یہ ہے، لیکن جو آج واقعہ ہوا ہے بشریٰ بی بی کا، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ مطلب یہ ایک اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو وزیر آباد میں جو عمران خان پر حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اس قسم کے جو بیانات دیے گئے جس میں مذہب کو سامنے رکھا گیا، اور پھر اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کا واقعہ کریں گے کہ ایک بندہ جو یہ کہے گا کہ میں مذہبی جنونی ہوں اور وہ مجھ پر حملہ کرے گا، اور وزیر آباد میں ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، اور یہ ساری سٹیٹمنٹس جو آ رہی تھیں کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ بالکل ایک اس کا بڑا ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ایسے کر سکتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ اب یہ پچھلے چند دنوں سے پھر دوبارہ یہ معاملہ چلا ہے ان کی عدت کا، نکاح کا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے ایک ریلیجس معاملہ ہے، لوگوں کے فیتھ جو ہیں وہ اس سے کنیکٹڈ ہیں، مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق چیزیں کرتے ہیں۔ اور آج جو وہ نعرے لگا رہے تھے، وہ نعرے یہی تھے کہ ہم جادو، کالا جادو، کیونکہ یہ الزام نون لیگ نے لگایا بی بی صاحبہ پر، مشرہ بی بی صاحبہ پر، کہ وہ کالا جادو کرتی ہیں، پتہ نہیں جن پالے ہوئے ہیں، کیا ہے۔ تو یہ ہمیں جو لوگ تھے وہاں پر جو نعرے بازی کر رہے تھے، حملہ کرنے کی جنہوں نے کوشش کی، گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے تھے۔ وزیر آباد کا جو واقعہ ہے وہ آپ دیکھیں، وہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پیچھے جائیں، اپنے نظر دوڑائیں، تو ہمیں ایسے انسیڈنٹس ملتے ہیں جس میں عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر جذبات میں آ کر لوگوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے نتائج جو ہیں وہ بڑے مطلب بہت خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے، اس میں بہت بڑی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر جو وکلاء تھے اڈیالہ جیل کے باہر، ان کے بیچ میں اور جو یہ لوگ نعرے جو لگا رہے تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آئے۔ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے ان کو پیچھے کیا، اور یہ جو معاملہ ہے بڑا، یہ ایک تازہ ترین یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا یہ جو واقعہ ہے اس کی بنیاد پر انتظامیہ کل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر پیش نہ کیا جائے عدالت میں، کم از کم کل کی پیشی پر، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو لیٹس سی، ان کا تو ظاہر ہے ریلیف ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ وہ تو ان کا پروٹوکول بھی پرائم منسٹر کا ہی ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔